بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ فطرتاً مقہور و مغضوب بنی اسرائیل کی ہر ممکن امداد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری بنو اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ مظلوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دہائی دی اور آپ نے اس مصری کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے ایک موقع رسید کیا، مگر اتفاق سے وہ مر گیا۔ بعد میں اسی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا مجرم ٹھہرایا تو آپ فرعون کے خوف سے نیم برہنہ اور پاپیادہ مدین کی طرف نکل گئے۔ راستے میں سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ جب بھوک زیادہ ستاتی تو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اس آشفتہ حالی اور پریشانی میں جب مدین میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کنویں کے سامنے پانی لینے والوں کی بھیڑ لگ رہی ہے۔ ہر شخص قوت اور طاقت کے بل پر اپنی باری پہلے ٹھہرا کر پانی لے جا رہا ہے اور بڑے اطمینان سے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہا ہے، مگر تھوڑے سے فاصلے پر دو لڑکیاں علیحدہ کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اپنی پراگندہ حالی، تھکاوٹ اور غریب الوطنی کے باوجود ظلم برداشت نہ کر سکے۔ اس وقت ان لڑکیوں کے پاس جا کر پوچھا کہ تم کیوں اس طرح الگ تھلگ کھڑی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے جانور لے کر آگے بڑھتی ہیں تو یہ ہمیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ جب یہ فارغ ہو کر چلے جائیں گے تو ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت طیش آیا۔ فوراً آگے بڑھے اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں کی منڈیر پر جا پہنچے۔ وہاں سے سب سے بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ حالانکہ وہ ڈول کوئی بھی طاقتور آدمی تنہا نہیں کھینچ سکتا تھا۔ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا، مگر ان کی پرجلال صورت اور طاقت دیکھ کر کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ لڑکیاں اپنے گلے کو پانی پلا کر واپس لوٹ گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے بے حد تھکے ہوئے تھے اور بھوک برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ چنانچہ دل میں اللہ سے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان اپنی قدرت سے تو عنایت فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر دونوں لڑکیاں جب گھر گئیں تو بوڑھے والد نے خلاف معمول جلدی واپس آنے کی وجہ دریافت کی۔ لڑکیوں نے بتایا کہ ایک مصری مسافر نے ان کی مدد کی اور وہ سب پر غالب آ گیا۔ باپ نے بڑی لڑکی سے کہا کہ تم جلدی جا کر اسے میرے پاس لے آؤ۔ لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی اور شرم و حیا سے آنکھیں جھکا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے والد نے بلایا ہے، وہ آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو رد کرنا مروت کے خلاف سمجھا اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ رہنمائی کے لیے آگے نہ چلے بلکہ پیچھے پیچھے آئے اور پتھر کے ٹکڑوں یا اشارے سے گھر کی طرف رہنمائی کرتی جائے۔ جب وہ لڑکی کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شیخ مدائن ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام بتایا ہے۔ شیخ مدائن نے بڑی شفقت اور محبت سے ان کا خیر مقدم کیا، کھانا وغیرہ کھلایا اور اطمینان سے ان کے حالات سن کر کہا کہ اب تم ظالموں کے پنجے سے آزاد ہو اور یہاں تمہیں کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوران بڑی لڑکی نے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے باپ، آپ اس اجنبی مہمان کو مویشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیونکہ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو دیانتدار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ باپ کو بیٹی کی بات سن کر قدرے حیرت ہوئی۔ پوچھا کہ تم کو اس مہمان کی دیانتداری اور طاقت کا کیسے اندازہ ہوا؟ کہنے لگی کہ طاقت کا اندازہ تو اس سے ہوا کہ انہوں نے اتنا بڑا ڈول تنہا کنویں سے نکالا، اور ایمانداری کی اس سے اچھی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب میں انہیں بلانے گئی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ دوران گفتگو ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ جب ہمارے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو مجھے پیچھے چلنے کی ہدایت کی اور خود آگے چلتے رہے۔ میں اشاروں سے ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ شیخ مدائن سن کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ 8 سال تک ان کے پاس رہیں اور ان کی بکریاں چرائیں تو وہ اپنی بڑی لڑکی صفورہ ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ اگر آپ یہ مدت 10 برس کر لیں تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا عقد ہو گیا۔ اس بیوی سے ان کے ہاں ایک لڑکا جرمون بھی پیدا ہوا۔ ایک روز وہ حسب معمول بکریاں چراتے ہوئے مدائن سے بہت دور نکل گئے۔ بیوی بھی ساتھ تھیں۔ راستہ بھول جانے کی وجہ سے وہیں قیام کرنا پڑا۔ رات سخت سرد تھی۔ بیوی کے کہنے پر آگ کی جستجو شروع کی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔
چکماک سے آگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر سردی کے باعث کامیاب نہ ہو سکے۔ سامنے وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ سا آسمان کی طرف بلند ہوا دکھائی دیا۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لاتا ہوں۔ جب اس جگہ پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی ہے مگر درخت نہیں جلتا۔ جتنا آگے بڑھتے تھے آگ اتنی ہی دور ہوتی جاتی تھی۔ آخر خوف زدہ ہو کر واپس آنے لگے تو اللہ کی آواز نے انہیں پکارا اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ آگ نہ تھی بلکہ بجلی تھی۔ نبوت عطا ہونے کے بعد انہیں مصر واپس جانے کا حکم ملا۔ سیدھے مصر پہنچے اور رات کو مہمان کی حیثیت سے گھر میں وارد ہوئے۔ مہمان نوازی اس گھر کا امتیاز تھا، اس لیے خوب او بھگت ہوئی۔ ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام شام کو پہلے ہی وحی کے ذریعے اطلاع مل چکی تھی۔ آتے ہی بھائی سے لپٹ گئے اور اپنی والدہ کو بتایا۔ ماں اپنے نور نظر اور بہو کو دیکھ کر سجدہ شکر بجا لائیں۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جس پاکیزگی اور روشن ضمیری کی مظہر ہے، اس میں نیک و بد کا امتیاز کرنے کا کتنا اچھا سبق پوشیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اچھے اور برے کو پرکھنے کا کتنا اچھا معیار تھا اور انہوں نے اپنے انتخاب میں اسی بنیادی اصول کو پیش نظر رکھا جو ایک مسلمان خاتون کا جوہر حیات ہوتا ہے۔